کل آپ کو یہ بتایا جائے کہ آپ کی ماں، آپ کی بہن، آپ کی بیٹی یعنی آپ کی کوئی بھی عورت ووٹ نہیں ڈال سکتی۔ پاگل پن لگ رہا ہے نا؟ لیکن یہ بات آج امریکہ میں بحث کا موضوع ہے۔ وہی امریکہ جسے دنیا جمہوریت کا نمبردار کہتی ہے، لبرل خیالات کا چیمپئن مانتی ہے، جہاں نہ صرف عورت آزاد ہے بلکہ ٹرانسجینڈر، ہم جنس پرستی اور دیگر آزادیوں کے بھی بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، جہاں خواتین ہر شعبے میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔ اب ان کا ووٹنگ رائٹ خطرے میں ہے۔ لندن سے صحافی ثقلین امام کا سلام قبول کریں۔ دوستو ذرا سوچیں، اگر کل آپ کو یہ بتایا جائے کہ آپ کی ماں، آپ کی بہن، آپ کی بیٹی یعنی آپ کی کوئی بھی عورت ووٹ نہیں ڈال سکتی۔ پاگل پن لگ رہا ہے نا؟ لیکن یہ بات آج امریکہ میں بحث کا موضوع ہے۔ جی ہاں، وہی امریکہ جسے دنیا جمہوریت کا نمبردار کہتی ہے، لبرل خیالات کا چیمپئن مانتی ہے، جہاں نہ صرف عورت آزاد ہے بلکہ ٹرانسجینڈر، ہم جنس پرستی اور دیگر آزادیوں کے بھی بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، جہاں خواتین ہر شعبے میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔ اب ان کا ووٹنگ رائٹ خطرے میں ہے۔ 1920 یعنی تقریباً 100 برس پہلے امریکی خواتین نے سخت جدوجہد کے بعد ووٹنگ کا حق حاصل کیا۔ یہ حق انہیں آئین کی 19ویں ترمیم کے ذریعے ملا، لیکن آج ایک صدی کے بعد وہاں طاقتور حلقے اس حق کو براہ راست نہیں تو بالواسطہ طور پر ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ 19ویں ترمیم کو ختم کرنا بہت مشکل کام ہے، جو موجودہ کانگریس اور ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے کانگریس کے 2/3 ارکان کی حمایت درکار ہوگی اور 50 میں سے 38 ریاستوں سے اس کی منظوری بھی چاہیے ہوگی۔ امریکی آئین میں ترمیم کرنا کافی مشکل کام ہے۔ یہاں پاکستان کی 26ویں آئینی ترمیم کی طرح دھکے سے آئین تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم امریکی سیاسی نظام میں خواتین کے حق رائے دہی کے لیے خطرہ کھڑا کیا جا رہا ہے، کیونکہ موجودہ انتظامیہ کو اندازہ ہے کہ اس کی عورت مخالف پالیسیوں کی وجہ سے خواتین اسے کم ووٹ دیں گی۔ امریکہ میں اگرچہ آئینی ترمیم مشکل کام ہے، لیکن اگر من پاپی تو حجتہ ہزار۔ سب سے تازہ مثال سیو ایکٹ یعنی سیف گارڈ امریکن ووٹرز ایلیجیبلٹی ایکٹ۔ بظاہر یہ قانون سازی غیر ملکیوں یا امیگرنٹس کو ووٹ سے روکنے کے لیے کی گئی، لیکن اصل میں یہ ایک دھوکہ ہے، ایک ایسا دھوکہ جس کے ذریعے لاکھوں خواتین کو ووٹ کے حق سے محروم کر دیا جائے گا، کیونکہ اب ووٹ ڈالنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ پیدائش کا سرٹیفکیٹ یا دیگر پیچیدہ دستاویزات دکھائیں، اور آپ کا موجودہ نام مینوئن وہی ہونا چاہیے جو پیدائش کے وقت تھا۔ سوچیں کتنی خواتین، خاص طور پر دیہی علاقوں کی یا شادی کے بعد نام نہ بدلنے والی، اس شرط پر پوری اتر پائیں گی۔ اکثر خواتین شادی کے وقت اپنا سرنیم کی جگہ شوہر کا سرنیم اپنا لیتی ہیں، وہ تو ووٹ کے حق سے محروم کی جا سکتی ہیں۔ پھر دیہی علاقوں میں بہت ساری خواتین اپنے مکمل کاغذات بھی نہیں رکھتی ہیں، وہ تو فارغ ہو جائیں گی۔ تو ہاں، کاغذ پر ووٹ کا حق موجود رہے گا، لیکن حقیقت میں لاکھوں خواتین ووٹ ڈالنے کے حق سے محروم ہو جائیں گی۔ اب ذرا یاد کریں، چند ماہ پہلے ٹرمپ کے ساتھی پیٹ ہیگسیتھ، جو کہ اس وہاں کے وزیر دفاع ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو ری پوسٹ کی تھی۔ اس میں ایک پادری کھلے عام کہہ رہا تھا کہ خواتین کو ووٹ کا حق نہیں ملنا چاہیے۔ ہیگسیتھ نے جو خود اس بارے میں کچھ نہیں لکھا، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر موجودہ انتظامیہ کا ایک طاقتور شخص ایسی ویڈیو کو فارورڈ کرتا ہے سوشل میڈیا پہ، تو یہ محض اتفاق ہے، یہ ایک شرارت، یہ ایک معصوم سی بات یا ایک خطرناک اشارہ ہے؟ اور یہاں یہ نہ بھولیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ، اس کا تو پورا ریکارڈ عورت دشمنی یا مساجنی سے بھرا پڑا ہے۔ گریب دیم بائی دی ڈیش ڈیش ڈیش، یہ اسکینڈل آپ کو یاد ہوگا، یہ بڑا فقرہ مشہور ہوا تھا۔ میں ان الفاظ کا ترجمہ نہیں پیش کر سکتا، کافی غیر مہذب بات ہے عورتوں کے بارے میں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بار بار خواتین کے خلاف زبان استعمال کرنا، انہیں نیچا دکھانا ان کا معمول رہا ہے، اور اب اس کے قریبی لوگ مذاق میں کہتے ہیں کہ ہم صرف مردوں کے ووٹ چاہتے ہیں۔ نہیں، ایک قسم کے وہ عورتوں کے ووٹ کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ یہ مذاق نہیں ہے، یہ ایک سوچ ہے، اور سوچیں ہمیشہ الفاظ سے شروع ہوتی ہیں، پھر پالیسیوں میں بدل جاتی ہیں۔ اس طرح کی باتیں میسوجنی کو نارملائز کرتی ہیں، اور وہ بھی دنیا کی سب سے بڑی مغربی طاقت کے معاشرے میں۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ بات تو امریکہ کی ہم کر رہے ہیں۔ دوستو،
अगर अमेरिका जैसे मुल्क खवातीन के वोट पर सवाल उठाए तो पाकिस्तान जैसे माशरों में क़दामत पसंद लोग और भी मजबूत हो जाएंगे। वो कहेंगे, देखो अमेरिका जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क, वहाँ भी ये बहस हो रही है, तो हम क्यों औरतों को वोट दें। और याद रखें, पाकिस्तान में आज भी कई इलाकों में, खासकर खैबर पख्तूनख्वा के चंद हलकों में खवातीन को वोट डालने नहीं दिया जाता, बल्कि बाज़ वक़्त तो तमाम पार्टियां मुल्क के मुत्तफ़क़ा तौर पर तय करती कि इस हल्के में खवातीन वोट नहीं डालेंगी। अगर अमेरिका में ये सोच ताकत पकड़ सकती है तो हमारे यहाँ औरतों के हक़ राय दही पर दबाव और भी बढ़ सकता है। दोस्तों, ये सिर्फ अमेरिका की औरतों का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया की औरतों का मसला है। ये हमारी माँओं का, हमारी बहनों का, हमारी बेटियों का मसला है। 100 साल पहले सफ़रेजेट्स यानी ख़वातीन के हक़ राय दही के लिए जद्दोजहद करने वाली अमरीकी ख़वातीन ने कुर्बानियाँ देकर वोट का हक़ हासिल किया। अब अगर हम खामोश रहे तो ये हक़ फिर ख़तरे में पड़ सकता है। वैसे औरतों को वोटिंग का हक़ सबसे पहले सोवियत यूनियन की सोशलिस्ट हुकूमत ने दिया था। बहरहाल मेरा सवाल है आपसे, क्या हम दोबारा औरतों को तारीख़ के अंधेरों में धकेलने देंगे, या हम खड़े होंगे, आवाज़ बुलंद करेंगे और कहेंगे वोट औरत का भी हक़ है और यह हक़ छीनना नहीं जा सकता। खामोशी सबसे बड़ा जुर्म है। आज अगर आपने आवाज़ ना उठाई तो कल शायद आपकी बेटी वोट ना डाल सके। इसी वीलॉग पर अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए, जो मेरी रहनुमाई और मालूमात के लिए बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। सकलैन इमाम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।